پھر ان میں نہ وہ اکڑ ہوتی ہے, وہ بلکہ معافنا فہم ہو چکے ہوتے ہیں, وہ پیشن بھی وہ نہیں رہتا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اگر میں جاؤں گا تو اپنا بھی رسک انالیسس کرتے ہیں. بلاول صاحب کو اس وقت رسک انالیسس نہیں کیا انہوں نے. تجربے کے پاس جاتے ہیں, چوہدری صاحب ہمیں بتائیں گے پارٹی ان کی سوچ کیا رہی ہے. بتائیں ذرا کیا سوچ ہے پیپلز پارٹی کی, اور یہ یا پھر مجبوریاں اقتدار کی؟ نہیں, دو باتیں ہیں نا. پہلے تو پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی گورنمنٹ نہ بن سکتی تھی. فروری 2024 کے الیکشن کے بعد ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ہی کی وجہ سے گورنمنٹ بنی ہے. پیپلز پارٹی نے امینڈمنٹس کرائی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت اپوزیشن تو دربدر ہے اور یہ مزے سے حکومت کر رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, کیونکہ انہوں نے وزارتیں بھی نہیں لیں, انہوں نے ان کو کہا بھی, بار بار کہا گیا کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں, تو آج تک تو انہوں نے وفاقی حکومت میں اور پنجاب میں کوئی تھوڑا بہت حصہ کوئی دینے کو تیار تھے, تو وہ لینے سے انکار کیا ہے. تو اگر وہ کسی عوامی ایشو پر, کوئی سیاسی ایشو پر, یا کسی انتخابی مجبوری میں کسی وقت اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر بھی پابندی لگوانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے سیاسی ماحول کو بنے رہنا دینا چاہیے. جو خرابیاں ہیں ان کی طرف آپ کو جانا چاہیے. جو واقعات اے جے کے میں ہوئے ہیں ان کا تسلسل بند ہونا چاہیے. لوگوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں, ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں. نمبر 2, اور اگر الیکشن کروانے ہیں تو فری فیئر امپارشل کرائیں, کہ جو ہارنے والا جا کے جیتنے والے کے گلے میں ہار پہنا کے آئے کہ یو ہیو ون, آئی لاس. آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, میں آپ کا ساتھ دوں گا جدھر جدھر عوامی فلاح اور عوام کی بھلائی کے کام ہیں, اس طرف آپ آئیں. اس طرف کوئی آپ نے کرنا نہیں ہے. ہر الیکشن متنازع ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی قابل قبول صورتحال نہیں ہے. جن لوگوں کو اس پر فخر ہے وہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے. اور ابھی وزیر اعظم پاکستان نے بھی پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں فرمایا ہے کہ جی اگر 2024 کا الیکشن خراب, یعنی ناؤ یہ ایکسیپٹ کہ 2024 کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, تو 2018 کا بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو خاور گومن صاحب تو 20 دفعہ میں نے ان کو کہا کہ میرے سے بھائی تفصیل تو کسی وقت پوچھ لیں کہ 2018 میں کیا ہوا تھا. سر ویسے ایک چیز میں ایک چیز پہ میں, آپ نے کہا کہ اگر کبھی کسی موقع پہ وہ بھڑاس نکال لیتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے, ظاہر ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو دوسرا وہ نقطہ نظر ہے جو خاور صاحب بیان کر رہے ہیں, کہ ایک تو ہے کسی موقع پہ بھڑاس نکال رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ عوام کو بیوقوف سمجھنا. میں تھوڑا سا چیر صاحب کے سوال کا کون سمجھ رہا عوام کو, کون میں چیر صاحب میں تھوڑا سا عرض کروں. دیکھیں آپ کی رائے قابل احترام ہے ہمارے لیے. میں اگر پیچھے نہیں جاتے 8 فروری 2024 سے آنورڈ میں دیکھوں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کس عوامی ایشو کے اوپر آواز اٹھائی ہے؟ اس وقت آواز اٹھائی ہے جب اپنا مقصد ہے, جب بات ہوئی کہ جی ہمیں نظر ثانی کرنی ہے این ایف سی کے اوپر, جی معاملات نہیں چل رہے, فیڈریشن کے ظاہر ہے فائنانس کے ایشوز چل رہے ہیں, امینڈمنٹ کے اندر معاملہ آیا بھی, انہوں نے کہا جی ہم تو اس کے اوپر ووٹ ہی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہی ہے وہ پنجابی سائننگ ترمیم اس کو ڈیفر کرنا پڑا. ابھی حالیہ بات ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر, صوبے کے اوپر جو ہے وہ صوبے جو ہیں وہ ذمہ داریاں اٹھائیں, اس کے اوپر انہوں نے جناب اس سے پہلے بات کی نا کہ بی ایس پی کے ذریعے پنجاب حکومت جو ہے وہ فلڈز کے جو فیکٹریز ہیں ان کو پیسے دے. پنجاب حکومت منظور صاحب نے آواز اٹھائی کا جواب دیا, انہوں نے کہا دوڑ جاؤ, نہیں دینی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, بالکل چوہدری صاحب کی بات اس حد تک ہم متفق ہیں کہ سیاست ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, ساری پولیٹیکل پارٹیز بات کریں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ سسٹم کے اندر دیکھیں اس وقت ایک وہ واحد جماعت ہے جن کی 2 صوبوں کے اندر حکومت ہے, بلوچستان اور سندھ کے اندر. 2 بڑے صوبوں کے اندر ان کے گورنر ہیں, پنجاب اور کے پی کے اندر. فیڈریشن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. سر میں وہی بتا رہا ہوں, ادھر بھی ہیں, تو ان کو ہم اپوزیشن جماعت تو کہہ ہی نہیں سکتے. یہی پھر رہ کی جانتا ہے, پھر وفاق بھی آ جان. میں وہی تو بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک بات وہ خواجہ صاحب کی ٹھیک ہے بھیا, تسی مطلب سارے کوئی ساڑھے اتنے ہی پائی جاندے ہو کہ میٹھے چاول تو سارے ہی کھانے نے. کوئی ذمہ داری بھی. خواجہ آصف صاحب نے اسی بابت ہے, یہ جو سیاسی الائنسز میں کیا کچھ ہوتا ہے, وہ سوال یہی ہے کہ اتحاد بڑی مجبوری اور اقتدار میں رہنا ضروری, کیا کہتے ہیں خواجہ آصف, سنیں ذرا.
پوری کا الائنس ہے کہ محبت کا الائنس ہے؟ اتنا تو بتا دیں. نہیں، سیاسی الائنسز میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. محبت کا الائنس بھی ہوتا ہے, مجبوری بھی, اس کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں مجبوری کا چورن بھی ہوتا ہے, محبت کی گرمی شرمی بھی ہوتی ہے. آپ دونوں کے پاس آپشن ہے کہ اپنی مرضی سے یہ الائنس توڑ سکے بغیر پوچھے؟ آپشنز آر ڈیفینیٹلی لمیٹڈ, یو نو, دے آر اوپن آپشنز نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی لمیٹڈ, یو نو. جی جناب حسن ایوب صاحب. میں سچ میں بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو بات کی تھی کہ بھائی وہ وہاں پر جا کر کچھ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, تو میری بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں کی جو حکومت کے لوگ ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے, تو وہ بڑے کلیئر اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو شہدا ہیں ان کے خون کا سودا نہیں کریں گے, اب ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ماضی کے اندر کچھ تنظیموں کو کردم قرار دیا اور اس کے بعد پھر اس کے سے بیک آف ہوئے تو پھر مزید خون بہا, تو ہمارے جو غازی ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ وفا کرنی ہے. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ وقت مذاکرات کا, بات چیت کا وہ گزر چکا ہے. اینڈ میں یہ کہوں گا جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اپنی حکومت ہے, اور جو بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ ان کی حکومت کیا ناکام ہو چکی ہے کہ وہ مولانا صاحب کو وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, اور پہلے بھی تو تمام یعنی سیاسی جماعتوں نے اے پی سی کال کی تھی جس کے ہوسٹ جو پرائم منسٹر ہیں اے جے کے تھے, اور اس میں شرکت سے انہوں نے انکار کیا تھا. آج وہاں پر اشیاء خورد و نوش کی جو قلت ہے, جو پیٹرولیم کی قلت آئی ہوئی ہے, اس کی ذمہ بھی وہ دھرنے والی قوتیں ہیں جو کہ بیٹھی ہوئی ہیں. آج دھرنا ختم کر دیں تو کل مسئلہ رستے کلیئر کر دیں تو وہاں پر جو ہے قلت ختم ہو جائے گی. تو قلت پیدا کس نے کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کی ہوئی ہے, اور یہ اس وقت وہاں کے لوگوں کو ایون کوئی سامان جاتا ہے اس کو لوٹتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جس میں وہ پولیس والے کو اسٹیچر والے پر جو جس کو مارا تھا اس کا تعلق اے جے کے سے ہے. جی جی, آپ نے اس کی وہ ویڈیو کا 1/4 دیکھا ہے. اگر آپ ایکچوئل ویڈیو دیکھ لیں 10 راتیں تک آپ نہیں سو سکیں گے, نہ میں سو سکوں گا. وہ ایسے حالات ہے جس طرح اس کا پیٹ چاک کی, اللہ معافی دے, جو انہوں نے بربریت کی ہے, جس طرح جلادوں کی طرح انہوں نے اس کو وہاں پر اس کے ساتھ ظلم کیا ہے, وہ یعنی بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنی ہے, ان ظالموں کے ساتھ جو غیر انسانی طریقے سے درندگی سے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو ہسپتال کے اندر جو ایڈمٹ ہے اسٹیچر پر لیٹا ہے اس کو شہید کیا اس طریقے سے انہوں نے, زندہ شخص کے ساتھ جو کیا انہیں, مطلب ناقابل بیان ہے. وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی آپ لوگوں نے. ٹھیک, چلیں جی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.